اور تیسرے نمبر پر میں نے اتفاق و اتحاد کے حوالے سے بات کی تھی کہ مسلمان کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، یہ حکم ہے ہمیں، اور یہ حکم صرف مولویوں کو نہیں ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ڈیٹیل سے تھوڑی بات کی تھی کہ یہ تفرقہ پہلے کسی دور میں علماء کرام کے اندر رواج پذیر تھا، خوب علماء اس پر بحث و تنقید اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالا کرتے تھے، اور لاؤڈ سپیکر کا دور تھا۔ میں نے عرض کیا تھا پرویز مشرف کے دور سے پہلے یہی سین تھا، علماء کرام مساجد سے دین کی بات کم چلے کرتے ہوں گے، سارے تو ایک جیسے نہیں نا، لیکن کیا ہوتا تھا، فلاں مسجد کے مولوی نے میرے خلاف بات کی ہے، میرے مسلک کے خلاف بات کی ہے، اب میں نے اس کا جواب دینا ہے، اور وہ جواب دینا فرض سمجھا جاتا تھا، بلکہ ہماری عوام بھی اس بات پر بہت زیادہ زور اور شور کے ساتھ، بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ وہ جواب سننے کے لیے تیار رہتی تھی کہ ہمارے مولانا صاحب آج کیسا جواب دیں گے، اور ہم نے وہ جواب سنے ہوئے ہیں۔ اللہ 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 حافظ وہو ارحم الراحمین، اللہ حفاظت فرمائے۔ بڑے بڑے گندے جواب بھی ہوا کرتے تھے، جو نہیں ہونا چاہیے تھے وہ بھی جواب ہوا کرتے تھے، لیکن بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کرام سمجھ گئے۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات جملہ بولا تھا کہ علماء کرام سمجھ گئے اور اس روش کو چھوڑ دیا، اور آج الحمدللہ ہر عالم دین اپنی اپنی مسجد میں دین بیان کرتا ہے۔ اب کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں کرتا، سب ایک ہونے کی کوشش میں ہیں اور متفق بھی ہیں۔ بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جن پر الحمدللہ ثم الحمدللہ علماء کرام عمل کر رہے ہیں اور متفق ہوتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تم سارے کے سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی یہی قرآن مقدس ہے، اور ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اور خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے، دو چیزیں میں آپ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو اگر مضبوطی سے تھام لوگے تو تم گمراہی سے بچ جاؤ گے، تم ضلالت سے بچ جاؤ گے، تم رسوائی سے بچ جاؤ گے، تم جناب جہنم والی اندھیر نگری سے بچ جاؤ گے، عذاب قبر سے بچ جاؤ گے، عذاب جہنم سے بچ جاؤ گے، اور دنیا کے اندر رسوائی اور ذلت سے بچ جاؤ گے۔ مشرکین، کفار اور منافقین کے زور سے بھی تمہیں میں اللہ بچا لوں گا اگر تم نے اللہ کے قرآن کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو تم بچ جاؤ گے، وگرنہ کیا ہوگا؟ وگرنہ یہ ہوگا کہ تم بہت سارے ہوگے، تعداد میں تم بہت ہوں گے، تمہاری تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور تم ایسے ہوں گے جیسے سمندر کے اوپر جھاگ پڑی ہو، اور ادھر سے زور کے ساتھ پانی ادھر آئے تو جھاگ اس طرف، ادھر سے زور سے پانی ادھر جائے تو جھاگ اس طرف آ جاتی ہے۔ فرمایا تمہاری حیثیت یہ بن جائے گی۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیوں کہ ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں تم بہت زیادہ ہوں گے، مگر تمہارے اندر وہن کی بیماری ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کی یا رسول اللہ وہ وہن کیا چیز ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، تم دنیا کو پسند کرو گے اور موت سے تمہیں ڈر لگنے لگے گا۔ اور آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ یہی کیفیت نہیں ہے؟ اور پھر ضلالت اور رسوائی دیکھ لو، ہم بے بس اور بے کس کتنے ہو چکے ہیں، ہم بے بس اور بے کس کتنے ہو چکے ہیں۔ یہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے قرآن و سنت کو، قرآن و حدیث کو، کتاب و سنت کو چھوڑ دیا ہوا ہے، رسول اللہ کو چھوڑ دیا ہوا ہے، جس وجہ سے آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے۔ اور ایک وقت تھا، توجہ، رسوائی کا عالم دیکھیں، ایک وقت تھا کہ وقت کا صرف نمرود بادشاہ تھا جو قوم کو رسوائی کے گڑھوں میں ڈالے ہوئے تھا، قوم اس کے سامنے رسوا تھی، وہ قوم اس کو پوجتی تھی،
बस जो पूछता था उसको वो थोड़ा बहुत ऊपर ले आता था, और जो उसका इनकार करता था उसकी खैर नहीं होती थी। मतलब क्या कि उसके हाथ में ताकत का डंडा था, वो ताकत के बलबूते पर हर किसी को जिल्लत और रुसवाई के गढ़ों में फेंके हुए था, कोई उसके सामने पर मारने के लिए तैयार नहीं था। कहीं नमरूद नजर आता है इस काम के लिए और वो अकेला ही काफी था, और कहीं शद्दाद नजर आता है, कहीं हामान नजर आता है, अपनी अपनी कौम को जिल्लत और रुसवाई के अंदर फेंके हुए नजर आते हैं, तो कहीं फिरौन नजर आता है। और आज का वो दौर है कि हमारे इस दौर में ये सारे इकट्ठे होकर कौम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम उस दौर में हैं कि आज के दौर में फिरौनियत भी है, नमरूदियत भी है, हमानियत भी है, कारूनियत भी है, शदादियत भी है। सारे के सारे जितने भी बदमाश आज से पहली उम्मतों के अंदर थे, वो सारे के सारे बदमाश इकट्ठे कर लो, इस कौम में पाए जाते हैं, हमारी कौम में पाए जाते हैं। सियासी शक्ल में सियासत का नाम लेकर या किसी और रंग में फिरौनियत है, हमानियत है, शदादियत है, कारूनियत है। हाँ, सारे के सारे वो बदमाश, वो गुंडे आज इस कौम के अंदर मौजूद हैं, और ये कौम अकेली उन सारों का सामना कर रही है। और ये सारी की सारी आज के जो शद्दाद हैं, आज का जो फिरौन है, आज का जो हामान है, आज का जो कारून है, उसके सामने आज सारी की सारी कौम बेबस खड़ी नजर आ रही है।